اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرندہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی ایگزیکٹو باڈی کے عہدیداران، کور کمیٹی کے ممبران اور اس گروپ میں اس فورم میں شامل جملہ ممبران کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکر خالق کائنات اور وجہ خالق کائنات کا۔ اس کے بعد اپنے والدین کا بیعت مشکور ہوں کہ جن کی بدولت آج ہم اس اسٹیج پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے تمام تر دوست اور احباب جنہوں نے آج تک اس پلیٹ فارم تک لانے کے لیے قیمتی رہنمائی، دست شفقت اور تعاون کو یقینی بنایا، اس پر میں ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔ آج جو میرا سب سے عام موضوع ہے گفتگو کرنے کا، وہ کسی بھی فورم یا کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے پس پردہ چند چیزیں ہوتی ہیں۔ ان پس پردہ چیزوں کے کردار کو آج میں تھوڑا سا عیاں کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہ جو ان کا تعاون ہے، یہ جو ان کی کردار ہے، وہ ناقابل فراموش اور گراں قدر ہے۔ وہ قوم مٹ جاتی ہے جو کردار ادا کرنے والے افعال کو یاد نہ رکھے اور ان کے کردار کو سراہا نہ جائے۔ تو میں اپنی طرف سے شروعات میں ان کے اس کردار اور افعال کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دلی طور پہ بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔ سب سے پہلے اس فورم کے وہ ٹیم جو شروع سے لے کے آج تک انہوں نے اس سسٹم کو ایکسلریٹ کر رکھا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کو مزید منظم اور مزید مضبوطی کی طرف لے کے جانے کے لیے جو ہمارا کردار ہے، پس پردہ جو ہے، وہ جناب ہمارے وائس چیئرمین چودھری محمد ممتاز صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ انیشل سٹیج کے اوپر جو ہماری ابتدائی مشکلات تھی، اس کی جو 80% جو ریکوری ہوئی ہے، یا 80% جس حد تک ہم کامیاب ہوئے، اس کی تجدید کا سلسلہ جو تھا، اس میں جناب ہماری کور کمیٹی کی جو معزز ممبران ہیں، مولانا فضل الرحمان مدنی صاحب، محمد مسکین چوہان صاحب، حافظ محمد خورشید صاحب، غالب حسین صاحب، مدثر رفیق صاحب اور چودھری ثاقب غلام صاحب، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے جس انداز اور جس کردار کے ساتھ اس فورم کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ایگزیکٹو باڈی کے عہدیداران جو عملی میدان میں سامنے آئے ہیں، میں سب سے پہلے جناب ہمارے جو جنرل سیکرٹری آرندہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن لیفٹیننٹ ریٹائر جناب جمال الدین صاحب، جنہوں نے عملی میدان میں سب سے پہلے حصہ ڈالا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے نہایت ہی قابل احترام کوآرڈینیٹر سجاد اکبر صاحب، عملی میدان میں انہوں نے مظاہرہ کیا، اس پہ بھی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حافظ آصف بلوچ صاحب عملی طور پہ سامنے آئے، میں ان کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں۔ عارف تبسم صاحب، عارف نذیر صاحب اور ہمارے سرپرست جناب سردار دلپذیر اختر صاحب، جنید اوان صاحب، وقاص صفدر صاحب، صاحبزادہ ثاقب پذیر صاحب اور چودھری ناصر علی صاحب ممبر آزاد کشمیر سے، میں ان سب کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں جو عملی میدان میں اس فورم کی کامیابی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جنرل کونسل کے ممبران ہیں، ان میں جناب سردار سکندر صاحب، راجہ طارق مناز صاحب، سجاد صاحب،
طفیل صاحب، عبدالقیوم مناز صاحب، دولت علی کھٹانہ صاحب، چودھری راشد صاحب اور جناب ہمارے پیارے بھائی نبیل احمد صاحب. میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس فورم کے اندر کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے جو ہے عملی میدان میں سامنے آئے. اس پر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے چونکہ پاکستان اور کشمیر کے اندر خطے کو اگر ہم دیکھیں، پاکستان کے اندر دیکھیں، کسی بھی مشکل وقت میں جو سب سے مین سہارا بنا ہے وہ اوورسیز پاکستانی. تو اس فورم کے لیے الحمدللہ اوورسیز کی جس ٹیم نے، اوورسیز کے جن لوگوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی یا اپنی طرف سے یقین دانی کرائی، یقین جانے وہ ہمارے لیے ناقابل فراموش ہیں اور ان کا بڑا رول ہے. آپ کسی بھی مشکلات کو دیکھیں پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، تو اوورسیز کے لوگوں کا کردار جو ہے وہ سب سے عام رہا ہے. اور اوورسیز کے لوگوں کے اندر جو انسانی ہمدردی، خدمت انسانیت کا جو جذبہ ہے وہ ناقابل فراموش ہے اور ان کی گراں قدر خدمات ہیں. تو لہذا میں دلی طور کے اوپر ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کا جو پاکستان کے ساتھ، آزاد کشمیر کی عوام کے ساتھ دلی ہمدردی یا خلوص رکھتے ہیں، اس پر میں ان کا بے حد مشکور ہوں. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے جو ہے احساسات اور جذبات کو جو ہے وہ حفاظت فرمائیں، آپ کے ایمان میں حفاظت فرمائیں، آپ کے مال جان عزت سب میں ہر چیز کی برکتیں عطا فرمائیں. اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کی نظریے کے اوپر آنے کی کوشش کروں گا مختصراً. سب سے پہلی ہماری جو چیز تھی تجدید کا جو سلسلہ تھا، الحمدللہ 80% کامیاب ہو چکا ہے. اس پہ میں سب ممبرانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ الحمدللہ ہم اس اسٹیج کے اوپر آ چکے ہیں کہ تقریباً ہمارا جو 75 سے 80% کا جو ہمارا جو بنیادی مشکل تھی وہ اس پہ اوپر ہم نے قابو پا لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد عملی میدان میں ہم سامنے آئیں گے. اس کے بعد شروع میں جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کی ہے یا جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ سب سے پہلے اپنی دنیا کو حسین بنانے کی کوشش کی جائے. اور دنیا کو حسین بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے، دنیا کو حسین بنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے بنائے، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے. تو ہم الحمدللہ کسی بھی سسٹم کے اوپر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کامیاب شخص ہے وہ اپنی کامیابی کا راز ہرگز نہیں بتاتا. تو الحمدللہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے یا ان کی جو عملی زندگی ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اور پیروی کے قابل ہے. تو وہ واحد وہ شخصیت ہے جس نے انسانیت کے لیے کام کرنے کی کو کھلا درس دیا کہ ہم ایسے کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو دنیاوی سسٹم کو دیکھنے، اگر ہم دنیاوی کے اندر بہتری یا اچھائی لانے کی کوشش کریں گے تو تب جا کے ہمارے اندر جو ہے آخرت جو ہماری اچھی ہوگی. تو دنیا کو حسین بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر انسانیت کے لیے، انسانی لوگوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، بھائی چارے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کیا اچھا کردار یا فعال ادا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت اچھی ہو. اگر ہم دنیا کو حسین بنانے کی کوشش کریں گے، دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے، یہاں پہ اتفاق، اطاعت، بھائی چارہ اور جو انصاف کے اوپر مبنی معاشرے کا قیام کریں گے، معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے عملی اقدامات میں سامنے آئیں گے، تو الحمدللہ مجھے یہ یقین ہے کہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کیونکہ 10th کلاس کا میں ایک اسٹوڈنٹ تھا جب، تو وہاں پہ ہماری ایک پوئم ہوا کرتی تھی ابو بن ادم کی، تو اس کی سمری یا اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس نے کہا کہ ابو بن ادم ایک دن رات کو جب اپنے گھر واپس آئے تو گھر آ کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کمرے میں لائٹ جلی ہوئی ہے. وہ جب اندر گئے تو داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک سفید پوش، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ وہاں پہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، پوری رات دیکھتا رہا. سحری کا جب وقت آیا تو وہ فرشتہ اٹھ کے جانے لگا تو میں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کیا لکھ رہے تھے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور میں اللہ کے
उन प्यारे बंदों का नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उसने कहा जी मैंने अर्ज़ की कि यार देखें कि इसमें कहीं इसमें इस लिस्ट में मेरा नाम भी है। तो जब देखा गया तो उसमें उसका नाम नहीं था। फिर उसने कहा कि भाई दोबारा उसने उसको कहा कि आप ऐसा करें कि एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाले हों। तो वहाँ पे देखें तो उसमें तो वहाँ पे जब देखा गया तो उसमें सबसे पहले नंबर पे उसका नाम था। तो यही एक वो दरस है, यही एक वो चीज़ है कि हमने मुनज़्ज़म हो के अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत, इत्फाक, भाईचारे की फ़िज़ा कायम करनी है। ज़रूरतमंद तबकात की हमने खिदमत करने की कोशिश करनी है और एक मुनज़्ज़म सोच के साथ, एक मुनज़्ज़म फ़िक्र के साथ, एक मुनज़्ज़म इत्फाक और इत्तेहाद के साथ, एक भाईचारे की फ़िज़ा के साथ मिल के हमने चलने की कोशिश करनी है। हम मानते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं, हम मानते हैं कि हमारी सोच इस काबिल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कोशिश करते हैं, एक कोशिश को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें अल्लाह पाक हमारे अंदर बरकतें डालेंगे। अल्लाह पाक हमारी राह में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब और कामरान करेंगे। तो सब भाइयों से मेरी ये दरख्वास्त है, सब भाइयों से मेरी ये अपील है कि हम सब मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। इसको एक घर की मानद है, अगर एक सोसाइटी की मानद है, इसको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी अपनी तरफ से कीमती तजवीज़, अपनी अपनी तरफ से कीमती राह, अपनी अपनी तरफ से कीमती रहनुमाई, तो ये हमारे लिए सबसे काबिल कदर है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ मिल के मुख्तलिफ सोच, फ़िक्र और नज़रियात के तहत हम जो इसके अंदर कामयाब होने की में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने तमाम तर भाइयों की से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा फिर मैं तमाम तर मेम्बरान को, तमाम तर ज़मदरान को, तमाम तर अहदेदारान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।